بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں موجود ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے بھی ہوں گے۔ ویسے تو ہر امتی موجودہ دور میں بھی نبی پاک کے نام پر جان دینے کو تیار ہے، لیکن میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان دینے والے سب سے بہادر لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان میں کچھ نے تو اپنی حکومتیں تک ان کی راہ میں چھوڑ دی اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ایسے ہی کچھ مسلم ہیروز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ ممتاز قادری۔ ناظرین، 2011 میں آسیہ نامی ایک عیسائی لڑکی نے نبی پاک کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ لوگوں نے اس عورت کو گرفتار کروا کر اسے سزا دلوانے کا مطالبہ بھی کیا، جس پر عدالت نے اس عورت کو موت کی سزا سنا دی۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت صوبہ پنجاب کا گورنر سلمان تاثیر نامی ایک شخص تھا۔ ناظرین، اس انسان کو یورپ کا ساتھ دیتے ہوئے یہ بات بالکل ہضم نہ ہوئی اور ان کے کہنے پر اس نے بیان دے دیا کہ اسے اس گناہ کے سبب بہت بڑی سزا دی جا رہی ہے۔ بس اتنا ہی نہیں، بلکہ اس نے قرآن و سنت پر بنے ہوئے 295 قانون کو کالا قانون قرار دے دیا، جس قانون کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی شان میں گستاخی صرف موت کی سزا ہے۔ اس دور میں ممتاز قادری اس گورنر کی سیکیورٹی پر مامور تھے۔ یہ ایک سرکاری ادارے ایلیٹ فورس کے سپاہی تھے، جن کو سلمان تاثیر کا باڈی گارڈ بنایا گیا تھا۔ ناظرین، ان کو اس کی یہ بات بالکل پسند نہ تھی اور وہ اس گستاخ کو مارنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ 4 جنوری 2011 کو انہوں نے اسلام آباد میں سلمان تاثیر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ گستاخ رسول کو مارنے کے بعد ممتاز قادری نے فوراً گرفتاری بھی دے دی۔ اکتوبر 2011 کو جج پرویز شاہ نے سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ممتاز حسین قادری کو سنا دی اور کہا، جو آپ نے کیا وہ اسلامی طور پر تو صحیح ہے، لیکن ملکی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد ممتاز قادری کو پھانسی دے کر شہید کر دیا گیا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ لیکن یہ عاشق رسول آج بھی سبھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ غازی مرید حسین۔ ناظرین، سن 1929 میں انڈیا کے علاقے اتر پردیش میں ایک ہندو رہا کرتا تھا جس کا نام رام گوپال تھا۔ اس بدبخت شخص نے اسلام پر اپنے غصے کی بھڑاس نکالتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غلط الفاظ بیان کیے۔ علاقے کا ہر مسلمان اس شخص پر بہت زیادہ غصہ تھا اور اسے مارنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک رات غازی مرید حسین، جس کا تعلق چکوال سے تھا، اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوا میں زیارت ہوئی۔ آپ نے بتایا کہ اس شخص نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ غازی مرید حسین نے جب یہ سنا تو اس آدمی کو قتل کرنے کی غرض سے گھر سے نکل پڑے۔ اس دور میں ٹیکنالوجی نہ ہونے کے برابر تھی۔ انہوں نے یہ سفر پیدل طے کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ ہزاروں میل کا بنتا تھا، اور اتر پردیش جا پہنچے۔ ناظرین، غازی مرید حسین نے اس ہندو کو تلاش کیا اور سب لوگوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا۔ اس ہندو کو مارنے کے جرم میں انہیں گرفتار کر لیا گیا اور کال کوٹری میں بند کیا گیا۔ انہیں جس جگہ رکھا گیا وہاں 7 والی کوٹری میں ایک ہندو بھی قید تھا۔ ناظرین، اس ہندو کو روزانہ غازی مرید حسین کی کوٹری سے باتوں کی آواز سنائی دیتی اور زبردست قسم کی خوشبو بھی آیا کرتی۔ ایک دن ہندو نے پوچھا کہ اے نوجوان،
تو کس سے باتیں کرتا ہے؟ تو غازی صاحب نے کہا یہ معاملہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اصل میں نبی پاک آپ سے ملنے آیا کرتے اور باتیں بھی کیا کرتے۔ یہ ہندو ان کی اس بات سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد سن 1936 کو غازی صاحب کو سزائے موت دے کر شہید کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 11 دنوں تک ان کی قبر مبارک سے شہد نکلتا رہا۔ ناموس رسالت سے ایسی محبت کا جذبہ ہو تو اللہ دنیا میں معجزے بھی دکھا دیتا ہے۔ غازی علم دین۔ ناظرین، سن 1929 میں لاہور کے اندر راجپال نام کا ایک صحافی رہتا تھا۔ اس نے ایک کتاب شائع کی جس میں اس نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور آپ کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی۔ اس بات پر مسلمان سخت غصہ میں آ گئے اور انگریزوں سے اس کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، لیکن اس کے برعکس انگریز حکومت نے صرف 6 ماہ قید کی سزا سنائی اور دوبارہ اس کو رہا کر دیا۔ مسلمانوں نے اس بات پر کافی جلوس نکالے، لیکن انگریزوں نے اس کو پکڑنے کی بجائے مسلمان لیڈروں کو ہی پکڑنا شروع کر دیا۔ غازی علم دین، جو اس وقت لاہور میں ایک دکان پر کام کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی گناہ کرنے کے باوجود کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے، تو ایک دن غازی صاحب اس کی دکان پر گئے اور اس آدمی کو وہیں پر قتل کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد علم دین کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن انہوں نے خوشی سے اپنا جرم بھی قبول کر لیا۔ حالانکہ آپ کا کیس عدالت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، لیکن قتل کے جرم میں آپ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اکتوبر 1929 میں آپ کو سزائے موت دے کر شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، آپ کا جنازہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ کہتے ہیں کہ پھانسی کی سزا ملنے پر غازی علم دین نے یہ الفاظ کہہ کر شکر کیا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے، اس راہ میں ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، سن 1180 کے دور میں جب مصر، سیریا اور یمن کے علاقوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت تھی، تو اس دور میں ایک عیسائی کمانڈر رونالڈ نے کرک کے مقام پر ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ لیا جو حج پر جا رہے تھے۔ مسلمانوں کو لوٹنے کے بعد اس بدبخت نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ معاذ اللہ، بلاؤ اپنے نبی کو میرے مقابلے کے لیے۔ ناظرین، تب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چلی تو انہوں نے رونالڈ کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے کرک پر حملہ کر دیا اور رونالڈ کو شکست دے دی اور اس کے 30,000 کی فوج کو قتل کر دیا۔ جب رونالڈ کو صلاح الدین ایوبی کے پاس پکڑ کر لایا گیا تو انہوں نے اس سے حج کے قافلے پر حملہ کرنے کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ تم نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے بعد سلطان نے رونالڈ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی۔ جب اس نے انکار کیا تو آپ نے اس بدبخت کا سر تن سے الگ کر دیا۔ آپ نے اس بدبخت کو ایسی سزا دی کہ اس کے بعد یورپ کے کسی حکمران کی جرأت نہ ہوئی جو آپ کی شان میں گستاخی کر سکے۔ ویسے موجودہ دور میں بھی ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اور عاشق رسول جنگجو کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔